دعا خیر بسم اللہ میں چاروں آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام وتم على هذا النبي المعظم وخليفته في العالم والمظهر الأتم بسم الله الأعظم السميع والبصير والعليم والخبير ومالك رقاب الأمم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم صاحب الجود والكرم ديان العرب والعجم امام الانبیاء والامم سیدنا و مولانا الشاہد المشہود والحاضر الموجود فی کل مکان وحین المنزہ عن ادناس البشریت والماء والطین سیدنا و مولانا محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال رب العالمین بلسان حبیبہ سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی انفسکم افلا تبصرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد محمود کہ در جملہ صور شد بانوار محمد جلوگر. صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دی. صدر محفل چشم و چراغ آستانہ عالیہ حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت قبلہ صاحبزادہ سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محفل میلاد کی تمام انتظامیہ،
جملہ معزز حاضرین و سامعین، خوشبخت حاضرین محفل میلاد، اور جناب الحاج محمد رشید صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس پرکیف محفل میں مجھے یاد فرمایا گیا۔ یقیناً حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی اثرات اور ان کی تربیت کے نمایاں آثار نظر آ رہے ہیں۔ کیف ہوتا ہے محافل میں، لیکن کیف کی جو آرائش ہوتی ہے یہ کچھ صاحب نظر کرتا ہے۔ تو یہاں علمی فکری حوالے سے جو آرائش نظر آ رہی ہے یہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیال کوٹ میں حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب کے توسط سے سیال کوٹ پر پیر سیال کا کرم بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو آباد اور شاد فرمائے۔ میرے تعارف میں بٹ صاحب بہت اپنے محبت کی وجہ سے بہت کچھ ارشاد فرما رہے تھے، لیکن میں تو اپنا تعارف مختصر سا اتنا ہی جانتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، آوارہ و مجنون رسوا سر بازار۔ ہمارا تو اتنا ہی تعارف ہے، اس سے زیادہ کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق شوق میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں، اور جب کوئی آدمی کسی محفل میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں جب پہلی مرتبہ آتا ہے تو اس کے بارے میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں۔ جب کوئی آدمی اپنے محلے میں کسی نووارد کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کر کچھ سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ آدمی جو نیا آیا ہوا ہے یہ کس کا مہمان ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے۔ دو، تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تین، اور چوتھا سوال جب پتہ چل جائے کہ کوئی بڑا مہمان ہے اور بڑا دور سے آیا ہوا ہے اور بڑے لوگوں کا مہمان ہے، تو پھر یہ سوال ایک اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بھی کوئی ہوگا۔ یہ چار سوال پیدا ہوتے ہیں جب کوئی آدمی آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ نیا آئے، تو یہ چار سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ اس آنے والے کے آنے سے آپ کا شہر اسی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق نہیں پڑا اس کے آنے سے، پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آنے والا ایسا ہو کہ وہ جہاں سے گزرتا جائے پتھر کلمے پڑھتے جائے، اگر آنے والا ایسا ہو کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے کر دے، اگر آنے والا ایسا ہو کہ ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا دے، تو پھر یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ یہ آنے والا کس کا مہمان ہے، یہ آنے والا کہاں سے آیا ہے، یہ آنے والا کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے۔ یہ چار سوال پیدا ہوں گے ذہن میں۔
اس کائنات سے آنے والا ایسا نہیں ہے جو چاند کو دو ٹکڑے کر دے، اس کائنات سے آنے والا ایسا نہیں ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دے۔ میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا کہ وہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف خوبصورت عورتیں، ایک طرف خوبصورت لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے جو کہتا ہے میں رب ہوں؟ انہوں نے کہا یہ جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دائیں بائیں کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کے بندے ہیں۔ تو آپ نے جو خیال فرمایا اس کو شاعر نے یوں قلم بند کیا کہ اگر یہ درمیان میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ رب ہے اور دائیں بائیں اس کے بندے ہیں تو پھر حسن بندوں کا خدا سے بڑھ گیا، اور خدا بندوں سے بدصورت بنا۔ یہ کیسا خدا ہے جو خود بدصورت ہے اور اس کے بندے اتنے خوبصورت ہیں؟ آپ نے سوال کیے چند، اور آخر میں آپ نے یہ سوال کیا کہ جو میرا رب ہے وہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ میں رب ہوں تو فات بہا من المغرب، تو سورج کو مغرب سے لا اگر تو رب ہے۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ سورج مغرب سے لے کر آتا، لیکن جب حضور مولا کائنات کی نماز عصر قضا ہوئی ہے، عجیب عالم ہے محبت کا کہ مولا کائنات کی نماز قضا ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، حضور مبارک آنکھ کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا علی، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اب حضور نے یہ تنبیہ نہیں فرمائی کہ علی مجھے اٹھا دینا تھا، تم نے نماز کیوں قضا کر دی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کا علاج فرمایا ہے۔ آپ یہ غور فرمائیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما برداری کر رہا ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ فرما برداری نہیں کر رہا۔ لیکن مولا علی نے نماز چھوڑ دی، قضا کر دی، جان بوجھ کر جاگتے ہوئے قضا کر دی، اور حضور نے کیا فرمایا؟ بارگاہ عزتی میں عرض کی اللہم، اے میرے اللہ، انہو، بے شک یہ علی جب اس نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی اس وقت کان فی طاعت کا و طاعت رسول کا، اس وقت تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں بھی تھا۔ پڑھنے والا تو اطاعت کر رہا ہوتا ہے، نہ پڑھنے والا کیسے اطاعت کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ مولا کائنات نے ویسے نہیں نماز قضا کی، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ اور فاضل بریلوی علیہ رحمت کیا کہتے ہیں؟ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، لفظ بندگی استعمال فرمایا۔ چشتیوں کے لیے کتنا بڑا ثبوت ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو نمرود کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لے کر آ، اگر اس میں ہمت ہوتی، اس میں طاقت ہوتی، وہ سورج مغرب سے لے کر آتا تو مناظرے کے اصول کے مطابق تو اسے رب ماننا پڑ جاتا، کیونکہ وہ نہ لا سکا اس لیے وہ مبہوت ہو گیا، وہ کافر تھا، اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن جب مولا کائنات کی نماز عصر قضا ہوتی ہے، حضور سورج کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ مغرب سے لے کر آتے ہیں، تو لوگوں طبع رہین شوق کو کچھ سوجھتا نہیں، اے عشق تو بتا کہ محمد کو کیا کہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
تو حضور اس کائنات سے نہیں آئے، اس کائنات میں آئے ہیں۔ اور آئے کہاں سے ہیں؟ اس کائنات میں آئے ہیں۔ مہمان کس کے ہیں؟ رب کائنات نے جواب دیا، لوگوں قد جاءکم، یہ تمہارے پاس آیا ہے، تمہارا مہمان ہے۔ اچھا ہمارا مہمان ہے، یہ سب نے سن لیا۔ مشرق والوں نے کہا یہ جو سونا مہمان سادہ ہے، مغرب والوں نے کہا ایجا سونا مہمان سادہ، شمال والوں نے کہا ایجا سونا مہمان سادہ، جنوب والوں نے کہا ایجا سونا مہمان سادہ، عرش والوں نے کہا سادہ، زمین والوں نے کہا سادہ۔ سونا یہ سارے دعوے دار ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں آپ کس کے مہمان ہیں۔ حضور نے فیصلہ فرمایا کہ میں کس کا مہمان ہوں۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں خدا دی ساری مخلوق دا مہمان۔ وہ اور نبی تھے جو کوئی ایک شہر کے نبی تھے، کوئی ایک ملک کے نبی تھے، کوئی ایک محلے کے نبی تھے، کوئی ایک بستی کے نبی تھے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں خدا کی ساری مخلوق کا مہمان ہوں۔ کسے آئے کتھوں ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا من اللہ، یہ اللہ سے آئے ہیں۔ میرے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں تو آپ کہیں گے گڑھی شریف سے آئے ہیں۔ تو گڑھی شریف سے وہی آ سکتا ہے جو گڑھی شریف میں ہو۔ اگر گڑھی شریف میں نہ ہو تو گڑھی شریف سے نہیں آ سکتا۔ لاہور سے آنے والا لاہور میں ہوگا تو آئے گا، اسلام آباد سے آنے والا اسلام آباد میں ہوگا تو آئے گا، اگر وہاں نہ ہو تو وہاں سے آ نہیں سکتا۔ حضور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ من اللہ، اللہ سے تشریف لائے ہیں، اور اللہ سے وہی آئے گا جو اللہ کے پاس ہو۔ اللہ سے وہی آئے گا جو اللہ کے پاس ہو، اگر وہاں نہ ہو تو وہاں سے آ نہیں سکتا۔ اور جہاں سے حضور تشریف لائے ہیں وہ عالم کیسا ہے؟ یہ آپ کے پاس شہر ہے لاہور۔ لاہور کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی اور ہور، ہور وہاں سے حضور تشریف لائے ہیں جہاں ہور، جب ہور نہیں، فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے یہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ جب وہاں دوئی کی جگہ نہیں ہے جہاں سرکار کو معراج ہوئی ہے تو کیا خدا وہاں نہیں تھا یا مصطفیٰ وہاں نہیں تھا؟ دوئی کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ من العین الی العین، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے کیا فرمایا؟ آپ عرض کریں سونا لاہوروں آہور صدایو، لاہوروں جہاں ہور نہیں تھا آپ وہاں سے آئے ہیں اور یہاں آ کے ہور صدایو۔ انما انا بشر مثلکم، فرمایا اور لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، ماہی آیا ہے ویس وٹا کے، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ ول ون شہر لاہور تا تو ایک تھی میں،
جب آپ پھر وہاں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا یہ آنے والا کون ہے. آپ کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہو. ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا پانی کیسے کیا جاتا ہے؟ برف میں. برف سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ کو برف کی ضرورت ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے پانی لیا. کون سا پانی؟ جس کو آپ ایسے پکڑنا چاہیں آپ کی گرفت میں آتا ہے. پانی کو آپ پکڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس کی حقیقت ہے کہ وہ پکڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ پانی ہے، اس کا نام پانی ہے. پھر آپ نے اس پانی کو ایک برتن میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیا، تالا لگا دیا، چابی جیب میں ڈال لی. آپ سے پوچھا جائے آپ نے کیا رکھا ہے، آپ کہیں گے میں نے پانی رکھا ہے. اور 1 گھنٹے کے بعد جب آپ اس کو خود کھول کر اسی پانی کو اٹھا رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیا اٹھا رہے ہیں، آپ کہیں گے میں برف اٹھا رہا ہوں. اسی پانی وہی ہے، رکھا بھی آپ نے ہے، اٹھا بھی آپ رہے ہیں. جب آپ نے رکھا تھا آپ نے کہا تھا یہ پانی ہے، جب اسی پانی کو آپ نے اٹھایا تو اب آپ نے کہا یہ برف ہے. بس بات یہ ہے کہ تو روشنائی، میں حرف ہوں. تو آب ہے، میں برف ہوں. جب حرف مٹا اور برف گھلا تو اور نہیں، میں اور نہیں. جب نکالا تو یہ کیا ہے جی؟ برف ہے. وہ جو پکڑا نہیں جا رہا تھا وہ اب قابو آ گیا. لیکن کب قابو آیا؟ جب نام بدل گیا. نام بدل گیا. اگر آپ اس کو پانی کہیں گے تو وہ گرفت میں نہیں آئے گا. جب آپ اس کو برف کہیں گے پھر وہ آپ کی گرفت میں آ جائے گا. جھگڑا ہو گیا. کسی سیانے نے کہا یہ پانی ہے، دوسرے نے کہا نہیں برف ہے. وہ کہتا ہے بھئی کمال ہے، برف کو پانی کہہ رہے ہو، پانی اور ہوتا ہے برف اور ہوتی ہے. پھر جب برف کو پانی میں مکس کیا پھر وہ جیسے پانی تھا ویسے ہی ہو گیا. پھر پتہ چلا کہ یہ اور نہیں ہے، اس نے تو شکل اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. تو قد جاءکم من اللہ. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ٹھنڈا گرم پانی نہیں دیکھتا، وضو کرتا ہے، موسم کو نہیں دیکھتا، سردی ہو گرمی ہو، وضو کرتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے. اس کے دل میں خیال آتا ہے پروردگار عالم میں 5 وقت تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں اور تیری محبت میں میں سجدہ ریز ہوتا ہوں. میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے تجھے، مجھے بھی شوق ہے کہ میں تجھے دیکھوں. کلندر لاہوری نے، فرزند سیال کوٹ نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں. سجدے ڈھیر کتم پر جڑے 94 سجدے ہیں نا وہ میں متھے چ لکئی کھڑا. وہ کرے سا ہوں ویلے کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہوں ویلے کرے سا جڑے ویلے تو نظر اوسوں. وہ آ کے گالا کملا بھولا میں تے کو کیویں نظر آواں، تو میں کو کیویں دیکھ سکدی؟
تیرے چ مجال ہے میں کو دیکھن دی؟ تو وہ زبان حال سے عرض کرتا ہے مجھے اپنی پستی پہ ہے نظر، تیری رفتوں کا خیال ہے، مجھے اپنی پستی پہ ہے نظر، تیری رفتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق کے وصال ہے۔ ربا میرا ماہی میل دے، من میں تو نہیں ہوں مندہ، یہ دل مانتا نہیں ہے، تو مجھے نظر آتا ہے یا نہیں نظر آ سکتا، یہ بات نہیں ہے، یہ دل دیکھنا چاہتا ہے۔ او بھائی او دیکھن دی جنہیں شوق کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وال ڈٹھا ہوئے کیا حال تھا انہیں دا، کو تور جل گیا۔ عاشق نے کہا ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا؟ خوب ہے بھئی، قابل غور بات۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، رب ارنی انظر الیک، میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو حکم یہ ہوا ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ درخواست موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں اور جلوہ کوہ طور پہ پڑ رہا ہے، اس لیے کہ عشق جانے طور آمد عاشقا، عشق طور کی بھی جان ہے، اس میں بھی عشق تھا، اسے بھی دیدار کا شوق تھا، لیکن فرق یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان کال سے درخواست دی تھی، کوہ طور نے زبان حال سے درخواست دی تھی۔ میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، اس پہ کرم ہوا۔ بھئی خوب ہے برق حسن یار، چمکی کہاں گری کہاں، پاس جو تھے وہ بچ گئے، دور جو تھے وہ جل گئے۔ تو ڈٹھا تھا ہی موسیٰ علیہ السلام دا حال، اجاویں آکھ دی جو میں کو اپنا دیدار کرا، دیکھن دا شوق ہے تے کو۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے جبریل امین سے کہا، جبریل جب حضور نے فرمایا تھا کہ وہاں سے یہاں تک تو میرے ساتھ آئے ہو، اینانم ز صحبت چرا تافتی، سدرۃ المنتہا پہ آ کے کیوں رک گئے ہو، آگے کیوں نہیں جاتے؟ عرض کی حضور یہاں سے میں آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے فرمایا، جبریل حضور کے ساتھ جا کر بھی تجھے پروں کی فکر تھی، کاش کہ تیری جگہ پہ محمد یار ہوتا تو یہ کہتا میں اکا سارا سڑ ونجا نال ضرور ہوئے، تو نال تو ونجے ہاں دیکھے ہاں پر بن دن کے سڑ دن۔ عشق کی بات اور ہوتی ہے، عاشقوں کی سوچ اور ہوتی ہے، عاشقوں کی فکر اور ہوتی ہے، وہ عقل کے غلام نہیں ہوتے، وہ عشق کے غلام ہوتے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عاشقوں کو یہ دولت نصیب ہوئی عشق کی، تو عرض کریں دے پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تیرے اندر ہمت نہیں ہے مجھے دیکھنے کی، تو وہ کہتا ہے میں سڑ ونجا مر ونجا میں دیکھنا ضرور ہے۔ اچھا تجھے اتنا شوق ہے مجھے دیکھنے کا، اتنی محبت ہے تجھے؟ تو رب کائنات نے فرمایا میرے سچے عاشق، اگر تجھے اتنی محبت ہے میرے ساتھ تو میں بھی تجھے ایک راز کی بات بتا دوں۔ تجھے محبت ہے کہ تو مجھے دیکھے
اور مجھے بھی ایک محبت ہے، کسی اور سے نہیں ہے، اپنے آپ سے ہے۔ کیا محبت ہے؟ کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ تجھے محبت ہے کہ تو مجھے دیکھے، اور مجھے محبت ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ اور اگر آپ کو محبت ہو، شوق ہو کہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں، میں نے کنگھی کی ہے، میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے، میں نے کوٹ پہنا ہے، میں نے شیروانی پہنی ہے، میں نے ٹوپی پہنی ہے، ذرا دیکھوں تو میں کیسا لگتا ہوں۔ آپ کو یہ شوق ہو اپنے آپ کو دیکھنے کا تو آپ کیا کریں گے؟ ایک شیشہ جہاں لگا ہوا ہے وہاں جائیں گے، شیشے میں دیکھیں گے۔ جب شیشے کو دیکھیں گے، آپ کنگھی ٹھیک کر رہے ہیں، بال ٹھیک کر رہے ہیں، ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، ویسٹ کوٹ کے بٹن ٹھیک کر رہے ہیں، شیروانی کے بٹن ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟